حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بحر الانوار کی ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں، کیا جب تم آپس میں اکٹھا ہوتے ہو تو ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ بے شک مولا ہم ذکر کرتے ہیں۔ امام نے خوش ہو کے دعا کی کہ جو شخص ہمارے امر کو زندہ کرے اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ جواب میں صحابی نے سوال کیا، مولا یہ کیسے ہوتا ہے، امر کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ امام نے کہا کہ جو شخص ہمارے علوم کو، ہمارے بیانات کو، ہمارے محاسن کو سیکھے اور ایز اٹ از دوسروں تک پہنچائے وہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں امر کو زندہ کرنے کے کئی ذرائع ہیں، جس میں سے بڑا مقبول ذریعہ ہمارے بر صغیر میں ذاکری ہے، مجالس خطاب کرنا ہے، تقریریں اور سپیچز ہیں کہ جس کے تھرو ہم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف ڈیلیور کرتے ہیں، کبھی ان کے کیریکٹرز کی صورت میں، کبھی ان کے اعمال اور ان کے اقدامات جو ان کے زمانے میں رونما ہوئے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ قرار پائیں گے۔ مگر کیا ذاکری کے معیارات بھی ہیں؟ ذاکری کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ کیا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کوئی اسوہ، کوئی سنت بنائی ہے کہ جس کے تھرو ہم اس چیز کو اور احسن طریقے سے انجام دے سکیں؟ ساتھ ہی چونکہ یہ ایک ایسا میدان ہے جو اوپن فار آل ہے، اس میں خطرات بھی ہیں کہ ایسے لوگ کا افراد کا اس میں شامل ہو جانا کہ جو صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جو قابلیت نہ رکھتے ہوں، یا پھر نادانی کے بنا پہ غلطی کر جائیں۔ لہٰذا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جانیں کہ اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو کس انداز سے انجام دیا جائے، پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ جو ایک ذاکر کے اندر پہلے سے ہونا چاہیے، اور وہ نہج، وہ راستہ کس طریقے کا ہے جو ایک انسان کرے ان پہ عمل تو بنحو احسن انشاءاللہ کہ وہ ایک کامیاب ذاکر قرار پائے گا۔ اس پہ ہمیں روشنی ڈالنی ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ آپ کی اجازت سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کیا ذاکری کے کچھ معیارات ہوتے ہیں، مطلب لیولز ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقبولیت ہو جانا، یا علم ہو جانا، یا زبان اچھی آنا، یا کسی ایک ٹاپک پہ عبور اچھا ہونا، اس کے علاوہ بھی کچھ معیارات ہیں یا صرف شہرت ہو جانا یہ کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ون چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے تاکہ معاشرے تک ایک میسیج اور ایک پیغام پہنچ جائے جی، جو ہم سب کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ موضوع بھی بہت اچھا ہے، معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت معاشرے کو اس موضوع پر گفتگو کی۔ جی بے شک۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع میں اور اس گفتگو میں کوئی ایک میسیج اپنے سامعین کی خدمت میں پہنچا سکیں انشاءاللہ تعالی، اس کی قوت اور اس کی مدد اور اہل بیت کے صدقے سے انشاءاللہ۔ سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ خطابت، ممبر پہ بیٹھ جانا، اچھے سے بول لینا، الفاظ کو اکٹھا کر کے معاشرے تک پہنچا دینا ہی ہے، یا یہ کہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، ہر شخص نہیں بیٹھ سکتا؟ صحیح۔ دیکھیے، اصول اور ضوابط اور قانون اگر اسلام کے کسی جز میں نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ دسترخوان پہ بٹھالتا ہے تو وہاں کے بھی آداب ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان وہ اللہ، ہر گھر چیز میں کے آداب پیش کی۔ گھر میں بچوں کو کہتا ہے ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو دق الباب کر کے جاؤ، آداب ہیں سب کو، جب ایک محرم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اولاد ہے، لیکن ہر ایک کو اصول اور ضوابط کے تحت جو اسلام چلاتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ممبر پہ جا رہا ہے، بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہ ہو؟ ممبر پر جانے والا اپنی قوم کو کربلا کے میسج دیتا ہے، کربلا کے اہداف اور پیغامات دیتا ہے۔ کربلا کے اہداف اور پیغامات کیا ہیں؟ وہی جو رسول کے پیغامات اور اہداف تھے، وہی جو دین محمد کے پیغامات اور اہداف ہیں، کیونکہ کربلا دین محمد کو زندہ کرنے کا نام ہے، جی، اس میں روح پھونکنے کا نام ہے۔ ہر اصول اور قانون میں جو کربلا کے ذریعے سے
اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم اس مقدمے کے بعد، ایک خطیب ہے جو نام حسین پہ ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، کیوں بیٹھ رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو حسین کا میسج دے۔ وہی بیٹھے نا جو حسین کے میسج کو فالو کر رہا ہو، اولاً تو جانتا ہو، جی جب جانے گا تبھی تو فالو کرے گا، پھر ہی آ کے بیان کرے گا نا۔ صحیح، تو کچھ تو پڑھا ہے نا اس نے جی جی جو آ کے بیان کر سکے، تو جو بیان کرنے جا رہا ہے اسے خود عملی جامہ پہنایا ہے۔ صحیح، سب سے بڑی شرط یہ ہے، ہمارے 50% خطیب یہیں سے باہر ہو جائیں گے۔ اچھا، عمل کیا ہے آپ نے، آپ جس مقصد کو پہنچانے جا رہے ہیں، آپ استقامت کی بات کریں گے، صبر کی بات کریں گے۔ میں آپ کے گھر میں پوچھوں آپ کی اہلیہ سے کہ آپ کا صبر کتنا ہے؟ واہ، کتنی جلدی آپ اپنی زوجہ پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چائے میں 2 منٹ لگ گیا تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ آ کے ممبر حسین پہ صبر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خطیب کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح، کہ میں ان منزلوں پہ فائز ہوں یا نہیں ہوں۔ کربلا کے جو بھی پیغامات ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ 10% ہو نا، 100% نہیں، 10% ہو تو کہنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن 10% بھی بہت ہے۔ اچھا، کسی کے اندر اگر کربلا کے پیغامات 10% اس کی زندگی میں آ جائیں، چمکتے ہوئے سورج کی طرح معاشرے میں چھا جائے گا۔ 100% تو بہت بڑی بات ہے، وہ حسین ابن علی میں ہے، وہ علی اکبر میں ہے، وہ عباس علیہ السلام میں سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ہم اتنا لا سکیں؟ سب سے بڑا سوال، دوسروں کو سمجھانے جا رہے ہیں تو ہم خود سمجھیں، کیا ہے ٹھیک ہے، نہیں بھائی ہمارے یہاں سمجھانے نہیں آئے ہیں، ذکر مصیبت کریں گے بس۔ دیکھیے ہدف اصلی ممبر پہ جانے کا مقصد حسین بیان کرنے کا۔ جی، یہ جو ہم نے بانٹ رکھا ہے کہ نا ثواب کافی ہے، مسائل پڑھ دو آنسو نکل آئے، یہی مجلس ہے، یہ غلط تقسیم ہے۔ جی، یہ جزئی مسائل تھے جس کو ہم نے کلی کر دیا، یہ ٹارگٹ نہیں تھے، یہ ٹارگٹ تک پہنچنے کا وسیلہ تھے صحیح، جس کو ہم نے ٹارگٹ قرار دے دیا۔ یہ تو ہماری غلطی ہے، ایک الگ موضوع میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ممبر پر آئے ہیں، وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ ہم نے ہوم ورک کر رکھا ہے، ہم نے تیاری کر رکھی ہے، ہم آئے ہیں بیان کے لیے، تو خود اپنی زندگی میں اتارا ہے؟ یہ سارے سوالات ہمارے لیے اڑ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اگر اس سائڈ سے جو ہم نے بات کی اشارہ کی کہ بس ثواب کی غرض ہے اور یہ ہے اور ذکر مصیبت کرنا ہے اور اس کو اور بس رلانا ہے اور آواز اچھی ہے اور زبان اچھی ہے، تو ایک تو یہ کہ خطابت کا فریضہ نہیں ادا ہو رہا ہے، جی، آپ نے صرف رونے میں مقصد حسین کو سمیٹ دیا، یہ ظلم ہے مقصد کربلا پر کہ اسے صرف رونے میں سمیٹا جائے۔ وہیں سے سنورنا ہے، وہیں سے اسلام ہے، وہیں سے کرامت ہے، وہیں سے سخاوت ہے، وہیں سے سارا دین ہے۔ جی، سارا دین کربلا سے سمجھنا ہے، صرف رو کے ثواب نہیں لینا ہے۔ دیکھیے بہت سارے پوائنٹ زاویے کھلتے چلے جائیں گے، لیکن میں سمیٹ کے آپ کو بات وہاں لے آؤں کہ اگر خطیب ہے تو اس کا فریضہ کیا ہے۔ یہ بھی کربلا والوں نے ہی واضح کیا۔ امام سجاد 11 محرم کو اسیر ہو کر کے کوفہ اور شام پہنچ جاتے ہیں۔ جی، دربار شام میں یزید نے ایک اہتمام کر رکھا ہے کہ کس طرح سے انہیں رسوا کیا جائے، اہل بیت اطہار کو۔ ایک کرائے کے خطیب کو تیار کر رکھا ہے، اس سے کہا ہے تمہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بنی امیہ کے فضائل اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ خطیب بھی ہوشیار ہے، جیسے آج کے زمانے میں خطیب ہوشیار ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو گڑھ کے پڑھنا پڑے گا، جی، کتابوں میں تو ہے نہیں۔ اس نے کہا گڑھو پڑھو، کہ نہیں گڑھنے کے تو پیسے لگتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو 1400 برس کے بعد معاشرے میں کچھ لوگ خاص موضوع پڑھوانے کے لیے آپ کو زیادہ پیسوں کی پیشکش کریں کہ آپ اتنا لے لیجئے لیکن وہی پڑھیے جو ہم چاہتے ہیں، یہ سیرت یزید ہے۔ اچھا، جی، اس نے کہا وہ پڑھو جو میں کہوں، پیسے جتنے کہو گے وہ دے دوں گا۔ پہلی بات تو ذکر کربلا میں پیسے کی بات نہیں آنی چاہیے، وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، سامنے والا دیتا ہے۔ ہدیے پر کبھی گفتگو ہونی ہے کہ آپ ہمیں کیسا ہدیہ دیں گے؟ ہدیہ ہم اپنی مرضی کے مطابق دیں گے، جو بھی ہے لیجیے آگے بڑھیے۔ وہاں امام سید سجاد اس خطیب کو جو پیسے میں آیا تھا، جیسے ہی بیٹھا ممبر پہ اور شروع کیے بنی امیہ کے فضائل، امام سجاد نے ٹوک کے یہ بھی بتایا کہ اگر حق کا وارث موجود ہو تو ممبر پر ہر ایک کوئی بیٹھ کر کے واپس نہیں جا سکتا، اسے حق کا نمائندہ ٹوکے گا اور بولے گا کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ صحیح، روکا امام سجاد نے،
وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، وائے ہو تجھ پہ اے خطیب، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ فارمولہ دے دیا امام سجاد نے، سبحان اللہ۔ خطابت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ آپ نے مجھے لکھنؤ میں بلایا پڑھنے کے لیے، تو میں آپ سے پوچھوں لکھنؤ میں چلتا کیا ہے، آپ کے محلے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ پڑھیے تو بہت چلتا ہے، وہ نہ پڑھیے گا یہاں نہیں چلتا، یہ وہاں چلتا ہے۔ اگر یہ پڑھ کے ہم نے سوچا پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اشتریت مرضات المخلوق، مخلوق کی رضا چاہتا ہوں، صحیح ہے نا، صحیح۔ بسخط الخالق، اللہ کو ناراض کر کے۔ امام سجاد نے کہا یہ حسین کا خطیب نہیں ہو سکتا، صحیح۔ یہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، میرا دربار کریم ابن کریم کا دربار ہے، شہرت دے دوں گا، لیکن محشر میں میرے خطیبوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ وہ بھی مل جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ کہیں گے یہ غلط پڑھتے ہیں تو اتنے مشہور کیوں ہو گئے؟ در حسین پہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے مشہور ہونے کے لیے پڑھ، چلو مشہور کرا دیتے ہیں، وہاں کچھ مت مانگنا، وہاں وہی مانگے گا جو مقصد ہے حسین پہ گفتگو کر رہا۔ ادھر سے روکا امام سجاد نے، ادھر سے فارمولہ بتایا، اے یزید مجھے ممبر پہ جانے کی اجازت دے۔ جب اجازت مل گئی تو کہا دے مجھے اجازت دے، میں جا کے ممبر پر کچھ ایسا بیان کروں جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ مل جائے۔ امام سجاد نے مجلس کا آغاز یزید کے دربار میں اگر کیا تو خطیب کے اصول بتا دیے۔ خطیب اللہ اور رسول کی رضایت، بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے درس۔ ہم نے کہا نا کربلا درسگاہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ جی امام سجاد بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا ہے۔ میں جاؤں ممبر پہ وہ پڑھوں جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائیں، نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ مل جائے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ آج 1400 برس کے بعد ہم سے لوگ کہتے ہیں کیوں اصلاح کر رہے ہو، فضائل کیوں نہیں پڑھتے؟ امام سجاد سے کہو اگر دم ہے تو، وہ تو کہہ رہے ہیں اصلاح کے لیے پڑھا جائے، صحیح۔ اللہ کی رضایت کے لیے پڑھا۔ تو جو خطابت کے اصول ہیں وہ سمیٹ دیے امام سجاد نے۔ مستقیماً ہمیں کربلا سے خطابت کے اصول مل رہے ہیں، لوگوں کی شہرت کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ رسول کی رضایت کے لیے پڑھیے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ دیجیے، درس دیجیے۔ قبلہ یہاں پہ پھر ایک کوشچن آپ ہی کی بات سے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ امام نے جب یہ بات کہی تو اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے امام نے جو ممبر پہ بیان کیا وہ تو اپنے فضائل ہی پڑھے، یعنی اگر خدا کی رضایت کے لیے امام یہ چیز پڑھ رہے ہیں جی جی تو جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد کیا کہ لوگ کہتے ہیں اصلاح کیوں ہونی چاہیے بلکہ فضائل ہونے چاہیے، جو کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جی جی لیکن جب امام کا ہم خطبہ دیکھتے ہیں تو امام اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، جی جی تو یہ تو مطلب برعکس بات لگ رہی ہے۔ نہیں برعکس نہیں لگ رہی ہے جی اس میں مشکل جانتے ہیں کہاں ہوتی ہیں؟ جی جب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ فضائل کہتے کسے ہیں، جی تو یہ سارے سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ معاشرے میں اور ناظرین میں بہت سارے دماغوں میں یہ سوال آئے ہوں گے، جی جی اور یہ آپ کی اینکرنگ کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے اس سوال کو یہاں پہ پیش کیا، بہت اچھی چیز ہے، اور مجھے بھی موقع ملے تاکہ میں اپنی بات کی وضاحت کر سکوں۔ جی ضرور قبلہ ضرور۔ دیکھیے جب ہم نہیں سمجھ پاتے کہ فضائل کہتے کسے ہیں جی تب ہم اس چیزوں میں مشکل میں آ جاتے ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ فضائل نہیں پڑھتے، میں نے ممبر سے یہ باتیں پڑھی ہیں، ریکارڈ میں بھی ہوں گی، جی جی کہ آپ یہ سمجھے نہیں کہ فضائل کہتے کسے ہیں۔ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فضائل اہل بیت ہے، وہ نہ ہوتے تو یہ بسم اللہ نہ ہوتا، بالکل سبحان اللہ ہے نا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی فضیلت اہل بیت ہے۔ سبحان خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو حیات بخشو، یہ بھی فضیلت اہل بیت ہے، انہوں نے ہی تو بخشی ہے، سبحان اللہ ورنہ ہم کو کہاں ملتی ہے ایسی نماز۔ صحیح 25 سال کے بعد لوگوں نے کہا وہ نماز پڑھی علی کے پیچھے، پیغمبر نے جو رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، تو یہ وہ نماز تو انہی نے تو بچا کے دی ہمیں، صحیح۔ امام حسین نے تو بچا کے دی۔ تو اگر ہم نماز روزے حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو فضیلت اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے فضائل پڑھو جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا ہو، ہاں عملی ایکشنیبل عملی نہ ہو، ہم بیٹھ کے خالی واہ واہ کریں، آپ صفین میں سر اڑائیں، جمل میں اونٹ کی ٹانگ کاٹ دیں، ہم بہت خوش ہو جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا ہو اور جنت بھی مل جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آپ فضائل نہیں پڑھتے۔ فضائل بغیر فضائل کے آدمی بسم اللہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی بات وہ نقطے، وہ پوائنٹ جو بہت خوبصورت تھا آپ کی گفتگو میں، امام سجاد نے کہا مجھے پہچانو میں ہوں کون، ہے نا؟ فضلنا ستتن کر کے جو ہاں اس کے بعد کیا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد ایسے مجمع میں کھڑے ہیں، ان کو ایک خارجی بتایا گیا ہے،
ان کو ایک غیر مذہب کا بتایا گیا جو مذہب اسلام پر حملہ ور ہو رہا ہے. تو یہ امام سجاد اگر دیکھا جائے تو اپنے فضائل نہیں جی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے تعارف میں قدم قدم پر فضیلتیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے، عطا ہے. کہانی کہ اللہ نے مجھے دی 6 فضیلتیں ہے نا، تو جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ان کے تعارف میں ان کی فضیلتیں لوگوں کے لیے کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں قرآن آیا، نبی آیا، ہمارے گھر میں ہے، یہ سب ہم علی کے بیٹے. تو وہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا. اور تعارف میں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کردار کے حوالے سے کہ آج میں کھڑا ہو کے تمہارے درمیان میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے رسول کی استقامت ملی ہے، علی کی جرأت ملی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ان چیزوں کی تحت ملی ہیں. یہ فضیلتیں ہمارے گھرانے کی ہیں. تو یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب میں بتا کے تمہیں اس پوزیشن پہ لانا چاہتا ہوں کہ اب میری سنو. سبحان اللہ. میں کس منزل پر ہوں، کس مقام پہ ہوں، مجھے خارجی مت سمجھو، میں وارث رسول ہوں. سبحان اللہ. اذان روک کر کے کیا کہا؟ یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یہ تعارف ہے. سبحان اللہ. یہ فضائل، یہ فضیلت ہے. یعنی آپ کی بات سے قبلہ اگر بات غلط نہ ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے یہ بھی نظریہ ملتا ہے کہ جس جگہ پہ جس چیز کا فقدان ہو اس کی تلاش کر کے وہ چیز بیان کرنی چاہیے. بے شک امام نے وہاں پہ عقائد کا اور اپنی شناخت کا اور اپنے فضائل کا فقدان محسوس کیا، لہٰذا امام نے وہاں وہ بیان کیا. تو ایک خطیب و ذاکر کا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے بارے میں معلوم کرے کہ یہاں پہ کس چیز کا فقدان ہے، عقیدہ کمزور ہے یا عملی طور پہ کمزوری ہے. اور پھر اس حساب سے اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ بالکل صحیح بات ہے. خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو معاشرے کو پڑھ لے، مومنین کی ضرورت کو سمجھے، درک کرے اور اس کو بہترین الفاظ میں بغیر کسی کی توہین کیے ہوئے معاشرے تک پہنچا دے. کہتے ہی اسے خطیب. قبلہ ایک چیز اور آپ نے عرض کی تھی کہ 50% جو خطبہ ہیں ان کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی. عام طور پہ جو ماحول آپ نے خود انالائز کیا اور آبزرو کیا تو آپ کو یہ چیز نظر آئی. اگر اس نظریے سے فلٹر آؤٹ کیا جائے تو بطور ذاکر یعنی ہمیں یہ چیز کمی محسوس ہوئی کہ مجھے یہ کمی دور کرنی چاہیے. اب ایک ضرورت ہوتی ہے انڈیویجول اور ایک ہوتی ہے سماجی ضرورت. تو جب کوئی خطیب ممبر پہ جاتا ہے تو انڈیویجول کیا اس کا مقصد ہونا چاہیے اور سماجی طور پہ کیا مقصد ہونا چاہیے کسی خطیب کو ممبر پہ بلانے کا؟ یعنی مکمل جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کلپس میں بھی، مجالس میں بھی، اور آج کل ذرا یہ منظر عام پہ بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ خطیب کو یا ذاکر کو مقصد کربلا پہنچانا چاہیے. اس بات سے مکمل ہر حالت میں اتفاق رکھتے ہیں سب لوگ. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مقصد یعنی کیا؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کس مقصد کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا یہ کوئی کلی مقصد ہے یا زمان و مکان کے لحاظ سے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں؟ مثلا بر صغیر میں کچھ اور مقصد حاصل کیا جا رہا ہے، کسی اور ملک میں کچھ اور. تو اس کے بارے میں ذرا سے ایک کلن بیان کر دیں آپ. اچھا سوال ہے، تھوڑا تفصیلی جواب ہے اس کا. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقصد کربلا، تو آپ نے یہ کہا نا کہ مقصد کربلا کیا کیا ہے. تو آئیے ڈائریکٹ امام حسین سے پوچھیں نا. وہ کربلا جا رہے ہیں، کربلا سچ پوچھیں تو ان کی جاگیر ہے. اب وہ نکل رہے ہیں 28 رجب کو. ایک وصیت نامہ تحریر کیا انہوں نے جس میں مقصد اور ہدف پہ گفتگو کی. اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا، تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھا اور آج تک محفوظ ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. میں غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں جاتا. سبحان اللہ. میں کسی پہ ظلم کرنے نہیں جا رہا. میں معاشرے میں فساد نہیں پھیلانے جا رہا. سبحان. سب سے پہلے امام حسین نے استقبال کربلا میں یہ بتا دیا مغرور کے لیے کربلا نہیں ہے. سبحان. تکبر کرنے والے کے لیے کربلا نہیں ہے. ظلم کرنے والے کے لیے کربلا نہیں ہے. فساد کرنے والے کے لیے، بلکہ معاشرے میں ان تمام پھیلی ہوئی برائیوں کو کربلا ختم کرے گی. سبحان اللہ. مقصد آیا نا. ولیکن لطلب الاصلاح. ہاں مقصد آیا نا. کیسے ختم کرے گی؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح میں یہی میٹر تو بیان کروں گا. سبحان اللہ. اصلاح کی جب بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھوائیں گے. نماز تو وہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں ان کو بتاؤں گا کہ نماز پڑھ رہے ہو اور روح نماز سے غافل ہو تم. سبحان اللہ. اس لیے کہ روح نماز الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تمہارا فحشہ بھی باقی ہے، منکر بھی باقی ہے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہو. میں حسینی نماز تمہیں سکھاتا ہوں جو فحشہ اور منکر کو ختم کرنے کے بعد انسان کو لائق عبادت بناتی. بہت خوب. تو کربلا
سجا کے سنوار کے پھر پیش کر رہی. اچھا مقصد کربلا امام حسین نے بتایا, اصلاح معاشرہ چاہیے مجھے, میں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس اصلاح میں کیا کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر ہے, میں فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ادا کروں گا. اب خطیب اصلاح کی بات کرے, غرور اور انانیت ختم کرنے کی بات کرے, فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو زندہ کرنے کی بات کرے, یہ سب ہوگا کس زاویے میں؟ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, یہ سیرت رسول کے سائے میں ہوگا, سیرت علی کے سائے میں ہوگا. تو کربلا تو اپنا مقصد مفصل بیان کر رہی. اب خطیب کو تو بہت بڑا میدان دے دیا امام حسین نے, آؤ اخلاقیات پہ گفتگو کرو, معاشرے پہ گفتگو کرو. اچھا میں کربلا جا کیوں رہا ہوں؟ دین محمد کو بچانے کے لیے. تو مقصد کربلا دین محمد کی حیات ہے, مقصد خطیب دین محمد کی حیات ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اپنے بیان کے ذریعے سے فرش ازا کا مقصد دین محمد کی حیات ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو اس حیات, اب دین محمد میں تو سب آ گیا نا. جب سب آ گیا, اب مجھ خطیب کا فریضہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ مجھے کس موضوع پر فوکس کرنا ہے, جو لکھنؤ والوں کی ضرورت ہے یا فیض آباد والوں کی ضرورت ہے یا ممبئی والوں کی ضرورت ہے. صحیح. مجھ خطیب کو پیش کرنا پڑے گا, وہاں کے لوگوں سے معلومات اس بیس پر کرنا پڑے گا کہ مقصد کے تحت گفتگو کی جائے, اس بیس پر نہیں کہ میری شہرت ہو جائے, میری مجلس چل جائے, میرا مقام بڑھ جائے. جی جی. یہ آپ کے پورے سوالوں کا جواب ان گفتگو میں. شکریہ قبلہ. اچھا ایک سوال ایسا, چونکہ ذاکر جو ہے وہ قوم کی اصلاح کرتا ہے, قوم کو آگے لے کے چلتا ہے, بطور لیڈر اونچے جائے کہ وہ زبانی اعتبار سے وہ تمام پیغامات دے رہا ہو, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ مسافر ہوتے ہیں, تو لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں کرداری طور پہ, عمل کیسا ان کا, تو جو استفادہ ہوتا ہے وہ ان کے زبان و بیان کا ہوتا ہے. تو ایک ذاکر کو اس زبان و بیان میں کیسا ہونا چاہیے؟ ذاکری کا کوئی اسکیل ہے, کوئی کسوٹی ہے اس کی, یا مثال کے طور پہ مثلا ذاکر کو بہت مربی ہونا چاہیے, شفیق ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے ایک ذاکر کا پیمانہ طے کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس کو بھی دیکھا جائے, وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھ سکے اور عوام بھی اس کو اس پیمانے پہ پرکھ سکے؟ دیکھیے آپ نے ایک جو جملہ کہا نا وہ بڑا قیمتی ہے, کیا ہے؟ ذاکر کو مربی ہونا چاہیے. جی بے شک ہونا چاہیے. ذاکر مربی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ معاشرے میں جگہ جگہ بیٹھ کے مومنین کو پیغام دے رہا ہے. جی. تو اگر وہ مربی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ لیکن اب مربی کے اصول ہیں, ایسے تو نہیں مربی ہو جائیں گے. اچھا, کہ آپ کی ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ آ رہا ہے. جی جی. ایسے تو نہیں مربی ہو جائیں گے آپ. آپ نے اس اخلاقیات پہ کام کیا, آپ جو بیان کر رہے ہیں اس پر عمل کر کے آئے. عمل کر کے نہیں آئے تو کیسے مربی ہیں؟ صحیح. کیسے اپنے شاگردوں سے کہیں گے کہ تم کرو جب تک آپ نے خود نہیں کیا؟ صحیح. تو پہلے خطیب اپنی تربیت کرے, اس راستے میں آنے کی کوشش کرے, کوشش تلاش جاری رہے. میں نہیں کہتا پہلے دن میں ایک دم مقدس ہو جائے, لیکن تلاش اور کوشش تو جاری رہے نا. اور جاری کر کے پھر جب وہ منزل خطابت پر آ رہا ہے تو اس کا فریضہ بہت بڑھ گیا. اس کا فریضہ بہت بڑا منصب ہے یہ خطابت, اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. جی. اس کا خصوصی جواب دینا پڑے گا محشر میں کہ میں نے تمہیں وہ مقام عطا کیا, میں نے تمہیں وہ گویائی عطا کی, میں نے تمہارے اندر وہ فکر رکھی کہ تم ان مطالب کو پیش کر کے معاشرے میں آگے بڑھ سکو. یہ سب میری ہی تو عطا تھی. صحیح. تو میں نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا؟ صحیح. سوال ہو سکتا ہے نا. جی ایسے ہی. تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تم نے لوگوں کو میسج دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو تم بولتے تھے اس کے خلاف چلتے تھے؟ لوگ تو اور منحرف ہو جائیں گے کہ جب خطیب آل محمد کا یہ حال ہے تو میں تو بگڑ ہی سکتا ہوں, لوگوں کو سہارا مل جائے گا. تو لہٰذا تم خود بھی بگڑو گے اور ایک معاشرے کے بگڑنے کا سبب بن جاؤ گے. اس لیے تمہیں سنورنا بہت ضروری ہے. تمہیں مربی بننے سے پہلے اخلاق, کردار سب سنوارنا ہوگا, کیونکہ تم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہو. صحیح. تو خود کی بھی تربیت ہو اور مربی بنے. اور اب آ کے مربی ایک میسج دے رہا ہے, ایک پیغام دے رہا ہے. آپ امت کا 1 گھنٹہ لے رہے ہیں نا, جی. اس میں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, پروفیسر بھی بیٹھا ہے, انجینئر بھی بیٹھا ہے. اس کا 1 گھنٹہ بڑا قیمتی ہے. جی ایسے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا, ہر 10 منٹ میں جسمانی شفا کے لیے ایک نسخہ لکھ کے مریض کو آگے بڑھا دیتے ہیں. 10 منٹ ایک مریض کی جسمانی شفا کے لیے نسخہ لکھ کے بڑھا دیا, دوسرا آ گیا. 60 منٹ میں یہ 6 مریضوں کو شفا کا نسخہ لکھ دیتے. جی. آپ نے ان کی روحانی شفا کے لیے کوئی نسخہ دیا؟ ڈاکٹر تو بور ہو جائے گا نا. صحیح بات ہے. مولوی صاحب آپ سے تو اچھا میں ہوں, 1 گھنٹے میں 6 لوگوں کو فارورڈ کرتا ہوں. جی جی. آپ نے مجھے 1 گھنٹہ بٹھالا, کچھ نہیں دیا.
مجلس سے اٹھ کے گئے تو پتہ چلا کہ کچھ ہے ہی نہیں، جو پہلے سے علم تھا وہی ہے، کچھ بھی نہیں بڑھا. صحیح. تو یہ ڈاکٹر ناراض ہو. پروفیسر صاحب ایک سبجیکٹ کو 1 گھنٹے میں کنفرم کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، معلومات میں اضافہ ہو گیا، اس کے نکھرنے کا، سنورنے کا، آگے بڑھنے کا ایک طریقہ اس کو مل گیا، اس پہ وہ فوکس کر کے کام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. جی. آپ خطیب ہیں، آپ نے 1 گھنٹے میں کیا دیا؟ صحیح. وہ بھی بور ہو گیا، وہ بھی بور ہو گیا. البتہ یہ ہم لوگوں نے معاشرے میں بوریت مٹانے کے لیے ایک جملہ شارٹ کٹ میں نکالا ہے اور اسی سے بچ کے اور اپنے آپ کو سکون عطا کر لیتے ہیں. ارے کچھ نہیں ملا، ثواب تو ملا. درسگاہ حسین درسگاہ نہ رہ پائے، اس میں ثواب ہی کیا ملے گا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور یہ ثواب تو ضمنی چیز ہے نا. جی ایسا ہی ہے. ثواب ضمن میں ملتا ہے، مقصد ثواب نہیں ہے. مقصد ثواب لے کے جاؤ گے کربلا بگڑ جائے گی. کربلا والوں کا تو مقصد جنت نہیں ہے. امام حسین شب عاشور کہہ رہے ہیں اگر جنت کی لالچ میں آئے ہو میں دے دوں گا، چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. انہوں نے بتایا میرا مقصد جنت نہیں ہے، رضایت خدا ہے، اطاعت امام حسین علیہ السلام. صحیح. تو ہمارا مقصد تو ثواب نہیں ہونا چاہیے، ثواب تو ہمیں ضمن میں ملے گا. جی. ہمارا مقصد سیکھنا، سکھانا، اہداف اور مقاصد کی طرف بڑھنا. اب آپ نے ان لوگوں کا اتنا ضائع کیا ہے ٹائم، کون جواب دے گا؟ اور نہ جانے کتنے بیٹھے تھے، ہم نے تو ایک ایک کو گن کر کے یہ بات اگر پیش کی تو مسئلہ ہو گیا. انجینئر صاحب پتہ نہیں کیا کیا نقشہ بنا ڈالتے 1 گھنٹے میں. جی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی. لیکن یہ سب ضائع کیوں ضائع ہوا؟ ان سب کو یہاں آ کے سکون ملنا چاہیے تھا کہ میں جو 1 گھنٹے میں 6 لوگوں کو جسمانی شفا دیتا ہوں، انہوں نے تو 1 گھنٹے میں میرے قلب کو منقلب کر دیا. جی صحیح. میرا دماغ روشن کر دیا، ایمان تازہ ہو گیا، فکر مجھے اللہ کی طرف متوجہ کرا دیا. جی. مجھے حضرت عباس کی وفا کی طرف متوجہ کروا دیا. صرف علم کے بارے میں نہیں بتایا، وفاداری کے بارے میں بتایا، اطاعت کے بارے میں بتایا، صبر کے بارے میں بتایا. میرا صبر بہت ہلکا ہے، مجھے کربلا سے لے کے مضبوط کرنا چاہیے. کوئی نئی بات نہیں ہے، فوکس کرنے کا طریقہ اور گفتگو کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. جی. جب آپ اس انداز سے پیش کریں گے تو وہ ڈاکٹر بھی خوش ہو کے جائے گا، پروردگارہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے فرش حسین سے بہت کچھ دے دیا. ہے کہ اسے موقع نہیں ملتا مطالعے کا، اسلامیات کا، اسے موقع نہیں ملتا پروفیسر کو اسلامیات دیکھے، وہ اپنے اس میں داستان میں محفوظ ہے. یہاں سے اسے لینا تھا فرش اعظا سے، اور آپ کو قصے کہانیاں سنا کے آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا تو وہ کیا سوچ کے جائے گا؟ دل کو ایسے ہی مضبوط کرے گا، بس ثواب مل گیا ہوگا. ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو 10 عدد لطیفے سنا کے کہے جائیے تو آپ ناراض ہوں گے اس کے اوپر کہ نہیں؟ ظاہر سی بات. میں لطیفہ سننے نہیں آیا تھا، میں اپنا علاج کروانے آیا تھا. آپ میرا علاج کرو نا، مجھے نسخے بتاؤ. جو وہاں بیٹھا ہے فرش اعظا پہ وہ درسگاہ حسینی میں آیا، کچھ سیکھنے آیا ہے. آپ نے لطیفے سنا دیے، یہاں وہاں سر کٹوا دیے، گرا دیے، واہ 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 ہو گیا. آپ کی 50% مجلس ان پر کمنٹ تھی جو یہاں ہے ہی نہیں، جن سے آپ کا ربط ہی نہیں ہے. آپ نے ان پہ پڑھ ڈالا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ ویسے تھے، ان پہ لعنت ہو گئی، ان پہ یہ ہو گئی، ان پہ. ارے یہ جو بیٹھے ہیں ان کو بتاؤ ان کو کیسے ہونا چاہیے. مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے. صحیح. معاف کیجیے گا میں تھوڑا نہیں بیان تلا نہیں ہو گیا، ساری ضروری باتیں تھیں، لیکن یہ ہونا چاہیے اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ صحیح. ایک میرے ذہن میں تھوڑا آؤٹ آف دا باکس کوشچن ہو سکتا ہے، آپ کی بات سے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام جہاں عوام بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ذاکرین، علماء اور خطبہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو ممبر پہ جاتے ہیں تو لابھ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ کہ وہ استفادہ کریں گے. قبلہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نفسیاتی طور پہ شہوت کا، دولت کا، شہرت کا بھوکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کثرت سے اگر ہم مجالس خطاب کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ مثلا فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہماری مجلس بڑی اچھی ہو جائے، خود نمائی کے موقع ملتے ہیں، اور یہاں پہ ہر بار جب ہم ممبر کو فیس کرتے ہیں اور ممبر پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھ پانا تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یار یہاں مقصد پہنچانا ہے نہیں پہنچانا ہے. کبھی کبھی یہ رہتا ہے یار یہاں مجلس بڑی اچھی پڑھ دیں، ہم یہ خطابت زبردست ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، ملیں، اور اصل مقصد اس کے بیک اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت راضی ہوں، لوگوں کو معرفت اہل بیت پہنچے. لیکن اول نفس غالب آ جاتا ہے کہ کہیں میری بات اتنے اچھے انداز سے میں پیش کر دوں کہ مثلا بس میں ہی میں رہوں. تو اس سے اکثر تگ و دو میں لگا رہے گا انسان. جو آپ نے معیارات بیان کیے، کیسے ایسی صورت میں کہ جب اس کو بار بار شہرت کا موقع مل رہا ہے، خود نمائی کے بار بار مواقع پیش آ رہے ہیں، تو اپنے نفس کو کیسے قابو رکھ کے ان تمام ضوابط اور ان تمام پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہ کر کے غور کر کے کام کرنا شروع کرے. اس کے بارے میں ایک کلیہ قاعدہ بتا دیجیے. دیکھیے، ایک سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سب کچھ نیتوں کا کھیل ہے. سبحان اللہ. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پبلک کو راضی کر لیں اور مجلس بہت اچھی ہو جائے.
مجلس تو وہی اچھی ہوگی نا جو اہداف اور مقاصد کے تحت ہو. جی جو مقصد سے ہٹ جائے وہ کیسے اچھی ہو سکتی؟ لوگ اب دیکھیں یہاں پر یہ آ جائے گا کہ معیار مجلس کیا ہے. مجلس کی کامیابی کسے کہا جائے گا کہ کامیاب مجلس ہوئی؟ اب ہمارے یہاں جو فی الحال معیار بن گیا وہ یہ ہے کہ مجلس وہی کامیاب ہے جس میں لوگ گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائیں، صحیح. واہ 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 سبحان اللہ اور نعرے لگنے لگیں، وہی مجلس کامیاب ہو، درس ہو یا نہ ہو. معیار غلط چن لیا نا ہم نے. معاذ اللہ ہم ممبر سے بیٹھ کر کے واہ واہ لوٹنے آئے. ٹھیک ہے، ان کو بات اچھی لگی ہے، وہ آپ کو تعریف کریں گے، لیکن وہ اس منزل میں چلے گئے کہ آپ کی اگلی بات لوگوں کو سننے نہیں دے رہے. آپ کہہ کیا رہے، شور میں غل میں گم ہو کے رہ گئی آپ کی بات. جی مقصد کے تحت اگر گفتگو ہوگی تو یہ مد نظر نہیں ہوگا. آپ مقصد پہ گفتگو کریں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، کرنے دیجیے. فکری لحاظ سے مثلا آمادگی نہیں ہو پاتی، یا بعض اوقات بیان کرتے کرتے ہم ہوتا ہے ڈائیورٹ ہو جاتی نیت ہماری، ہم کچھ اور مقصد سے آ رہے تھے بیان کرنے، اس ڈائیورژن سے کیسے اپنے آپ کو روکا جائے؟ نیتوں پہ کنٹرول، جی یہی تو کربلا سکھاتی ہے نا. حضرت عباس تو کربلا میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن رضایت امام حسین کے تحت کرنا چاہتے تھے، اپنے جذبات کے تحت نہیں کرنا چاہتے. اپنے جذبات کا مسئلہ ہوتا تو وہ تلوار سے کھینچی ہوئی لکیر کو خود نہ مٹاتے، بلکہ لوگوں کی گردن کاٹ کے اپنے تلوار کا جوہر دکھاتے. سبحان اللہ. لیکن پلٹ کیا ہے، میرے جذبات کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا کا مقصد سب کچھ. آقا نے کہہ دیا تو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں گا بھی، اپنے ہاتھوں سے تنابے کھول کے خیمے بھی دوسری جگہ لگاؤں گا. تو صحیح. یہ درسگاہ کربلا اسی لیے تو ہے نا، نفس پر کنٹرول رکھیں، احساسات. ہم ایک نیت خالص کر لیں کہ آقا ہمیں ان کو پیغام پہنچانا ہے. جی اگر ان کی مرضی کی بھی چند باتیں ہوتی ہیں جی اور اس میں میں اپنا پیغام پہنچا دیتا ہوں تو آقا وہ بھی کر دوں گا میں. ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے. مثلا آپ ایک ایسی جگہ گئے ہیں جہاں لوگ کچھ ایسی باتیں ہی سننا چاہتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر وہ مجلس نہیں سننا چاہتے. آپ ٹھیک ہے انہی باتوں کو کر کے بریک لگائیے، بیچ بیچ میں اپنی میسج دیجیے، آگے بڑھ جائیے. کون کہتا ہے کہ آپ کی 1 گھنٹے کی پوری مجلس میسج ہی میسج ہو؟ آپ کے 1 گھنٹے میں اگر 4 میسج بھی 5 میسج بھی آپ نے حق ادا کر دیا. تھوڑا سا ان کو بھی تو لینا ہوگا نا. جی جی ورنہ اگر آپ ایک دم سے روکھا سوکھا لا کر سمیٹ کے ان کو پیش کریں گے، وہ کہیں گے جانے تو ہم کو اس مجلس ہی میں نہیں جانا. یہ بھی فن ہے بہرحال انسان ہم کو ان کی سننا ہی نہیں. جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جنگوں کا بھی تذکرہ کریں نا تو وہاں بھی روک روک کر کے اہداف اور مقاصد کی طرف اشارہ کرتے رہے. صحیح. ہدف کیا ہے جذبات ہے. احد پڑھیں، خندق پڑھیں سب پڑھیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ صحیح. کون بتائے گا؟ لیکن ہر جگہ سے ایک درس نکال کے دیں، وہی کہ ایک مقصد. کڑوی دوا کو شہد میں لپیٹ کے کھلانا. جی صحیح. قبلہ بہت شکریہ. یعنی نتیجہ یہی نکلا کہ جیسے مثال کے طور پہ نیت جو ہے وہ ہمیشہ مستحکم رہنی چاہیے. بے شک. نماز میں جیسے مکمل نماز میں شرط ہے کہ جب تک نماز پوری نہیں ہوتی آپ کو قائم رہنا ہے نیت جی پہ، جی ویسے ہی خطاب کرتے وقت بھی. جی. شکریہ قبلہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا. اب آپ کی بات سے متصل کرتے ہوئے ایک چیز اور ہمیں عرض کرنا ہے کہ اکثر ذاکرین و خطبہ کی مجالس جو ہے وہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. یا تو وہ ایک مکمل تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی پراپر ریسرچ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی فکر جو وہ سمجھے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں غلطی کا شائبہ پایا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل قرآن و حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس میں وہ ہوتا ہے کہ فن خطابت کی بنا پہ وہ سج نہیں پاتی ہے. ایک ذاکر کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی مستند قرآن و حدیث کو شامل کرے اور کتنی اپنی آرا کو شامل کرے، کس طریقے سے مجلس کو تیار کرے کہ اس چیز میں اس کو مدد حاصل ہو سکے؟ دیکھیے مجلس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو اسلام زندہ کرنے کی بات ہے تو آپ کو قرآن اور سنت تو لے کے ہی چلنا پڑے گا. جی بے شک. قرآن سے استدلال کریں، احادیثوں سے استدلال کریں، مولا کے بیان سے. مولا نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے ہم سے پوچھا مقصد کربلا، تو ہم نے مولا کا بیان پیش کر دیا. سبحان اللہ. مولا کے بیان کو پیش کر کے سارے بیانات کے بعد 2026 کے لیے آپ اپنی تجزیہ اور تحلیل ایک رزلٹ پیش کریں. آپ نے کہا اس رزلٹ میں گڑبڑ بھی ہونے کا خطرہ ہے. جی تو جو آدمی سامنے بیٹھا ہے عاقل ہے نا، جی اس نے بھی یہ سارے بیانات سنے ہیں، اس کا بھی ایک رزلٹ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے رزلٹ سے اس کے رزلٹ کی مطابقت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارا 100% صحیح ہو. لیکن وہ سارے بیانات تو آ گئے نا ہماری نظر میں، وہ بیانات پہنچانا ہمارا اصلی فریضہ ہے. رزلٹ دینا ہے، آپ کو اچھا لگا، سمجھ میں آیا، ایکسیپٹ کر لیجئے. آپ اس سے خوبصورت نکال سکتے ہیں تو خوبصورت نکال لیجئے، یا کسی بزرگ سے اصلاح کرا سکتے ہیں، اصلاح کرا لیجئے، بات کر لیجئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ حجت تو ہے نہیں کہ جو ہم نے کہا ہے آپ کو وہی کرنا ہے. آپ کو وہی کرنا ہے جو حسین ابن علی نے کہا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو رسول اللہ نے کہا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو معصومین نے کہا. صحیح. قبلہ ایک چیز بہرحال ہمیں لگتا ہے کہ بہت رچ ڈسکشن رہا یہ، اور بہت اچھا ڈسکشن تھا، لیکن ایک جو ہے وہ قابل بحث چیز
ابھی نظر آتی ہے کہ ذاکری و خطابت آج کے دور میں خاص طور سے دیکھا جائے تو اس میں بہت اہم رول مائکس اور لاؤڈ سپیکرز کا بھی ہوتا ہے. پھر اس میں جو کہ سوال تھوڑا طولانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اجمالاً اگر بیان کر دیا جائے تو کم وقت میں ہم انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو سمیٹ سکیں گے. تو مائک اور لاؤڈ سپیکر کا رول، پلس اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض خواتین کے حوالے سے بھی اٹھتا ہے کہ ان کو کس حد تک اس میں شامل ہونا چاہیے اور ان کے کیا مقاصد و طور و طریقے ہونے چاہیے، اور خود مائک اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال، چونکہ بہت سارے سوالات ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو اجمالی طور پہ اگر آپ بیان کر سکیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں مماثلت رکھتی ہیں، تو جی ضرور. لیکن لاؤڈ اسپیکر ایک وسیلہ ہے جی اپنی آواز کو دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کا. صحیح. پہنچانے کا وسیلہ ہے، دماغ خراب کرنے کا نہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح. اتنا ساؤنڈ بڑھا دیں، اتنے اسپیکر لگا دیں کہ آدمی کان پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے آپ کی مجلس میں. جی ہوتا ہے ایسے بعض جگہ دیکھیے آپ، شب داریوں میں اتنی دور تک لگا ہوا ہوتا ہے، قریب جو کھڑا ہے اس کو نوا سنائی نہیں دیتا آواز کی وجہ سے. جی جی ایسا ہی ہے. ہدف کیا ہے؟ جن تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے ان تک پہنچانا ہے، ڈسٹرب کرنا نہیں. صحیح اتنا ساؤنڈ ہو، اتنا ویلیوم ہو، آواز پہنچے، مقصد پورا ہو نا. صحیح صحیح. دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو مقصد. اور اس میں بھی جوش خطابت میں اگر آواز ہماری بھی اونچی ہو گئی تو ہماری بھی اونچی ہو گئی تو اور اس کو کم مشکل. جی ایکو دیکھ کر کے، ورنہ چوں چاں چی چی جو آوازیں ہوتی ہیں جی. بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح. خطیب سلوات پڑھواتا ہے، وہ آ کے مائک صحیح کرتے ہیں، جی ڈسٹرب ہوتا ہے نا ان سب چیزوں سے. جی جی جی. اس کو مد نظر رکھ کر کے ہدف صرف ایک ہے، جہاں تک آواز نہیں پہنچی رہی ہے وہاں تک پہنچانا ہے، پہنچنی چاہیے بس. جی. اس کو مد نظر رکھ کر کے ان چیزوں کو استعمال کرنا ضروری. خوبصورتی سے استعمال کیجیے، اتنا زیادہ شور بھی نہ ہو جائے، اتنا کم بھی نہ ہو جائے. یعنی غیر ضروری جگہوں پہ جہاں پہنچانے کا مقصد نہیں وہاں تک نہ بھی پہنچے، ضروری نہیں، محدود کر لیں. جی 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 جی. جہاں نہیں سننے والے ہیں ہم کو زبردستی سنوانا ہے. صحیح. ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے. صحیح. جو پیار سے سننا چاہتا ہے، جو محبت سے سننا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے. جی تو اتنا ہی اہتمام اس کا کیا جائے. اب یہ بات آپ نے کہی کہ جو خواتین لاؤڈ اسپیکر سے پڑھتی ہیں اور یہ پڑھتی ہیں وہ پڑھتی ہیں، دیکھیے آواز کا فرق ہوتا ہے. جی اللہ نے کسی وجہ اور کسی سبب سے ان خواتین سے کہا تھا نا کہ نامحرموں سے گفتگو تم بلا وجہ مت کرو. صحیح. یعنی تمہاری آواز ان تک نہ پہنچے. اگر کوئی دروازے پہ آ گیا اور تم گھر میں تنہا ہو، تمہیں اس کو جواب دینا ہے، کوشش کرو اپنی آواز کو کری ہے، جی تھوڑا موٹی کر لو، تھوڑا ایسی کر لو کہ دلچسپ نہ ہو، صحیح. ٹائٹ کر کے بولو تاکہ اس کو جواب بھی مل جائے. تو جو دین اتنا سمیٹنے کی بات کر رہا، اب آپ ترنم سے وہاں جا کر کے نوحہ پڑھیں گے، قصیدہ پڑھیں گے، اپنی بزم میں سنائیے نا. کیا ضروری ہے باہر والوں کو سنانے کے لیے؟ خواتین کی مجلس ہے نا، تو خواتین تک رکھیے اس کو. جس امام بارگاہ میں ہے اندر اسپیکر اس کے لگا دیجئے، وہاں بیٹھی ہوئی تمام خواتین قاعدے سے اچھے سے آپ کی بات سن سکیں. باہر پہنچانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ قبلہ عورتیں تو سوشل میڈیا پہ بھی نوحے وغیرہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہیں. دیکھیے وہ اگر حجاب کامل میں ہے تو اتنی مشکل نہیں ہے. جی ہاں لیکن وہاں پہ بھی صدا کا خیال کیا جائے. صدا کا صدا کا اگر آپ وہ یعنی یہ نوحہ تو ترنم کے ساتھ ہی پڑھا جائے ترنم گا، کے لہر ساتھ اور اس انداز میں اگر پڑھا جا رہا ہے جی تو اسے اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے. دیکھیے خواتین کا جو مائک پہ پڑھنے کا ہے، اگر ایک خاتون اس طرح سے پڑھ رہی ہے کہ اس کی آواز باہر سننے والے الگ ایکشن میں سن رہے ہیں، جی. آپ متوجہ ہو جائیں گے اور سب متوجہ ہو جائیں گے. جی جی الگ ایکشن میں سن رہے ہیں تو یہ تو بجائے ثواب کے عذاب ہو رہا ہے نا. صحیح. تو ایک اجتماعی طور پر اگر پڑھ رہی ہیں تو بات الگ ہے، لیکن انفرادی طور پہ ان کی آواز مشخص ہو گئی کہ یہ کس کی آواز ہے. جی. محلے میں سب کو پہچانتے ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، یہ اس کی آواز بہت اچھی آواز جی ہے. جی. جب بہت اچھی آواز کی بات آ جانے لگے تو یہ سمجھ لیجئے کہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. صحیح. بہت اچھا نوحہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بہت اچھی آواز ہے. تو لہٰذا اگر خواتین پڑھ بھی رہی ہیں تو اجتماعی طور پہ پڑھیں تاکہ کسی کی آواز مشخص نہ ہو. مشخص. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی آواز باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کس کو سنانا ہے آپ کو؟ جن خواتین کو سنانا ہے ان تک مائک کی رسائی ہو، ان تک آواز پہنچے. کوشش کیجئے کہ آپ کی آواز ڈائریکٹ جناب سیدہ تک پہنچے. واہ سبحان اور اس کے لیے قانون اور شرائط یہی ہے کہ مخلصانہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، شہزادی کے حق کے لیے ہو، شہزادی کو بتانے کے لیے ہو، یہی کافی. بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھا، بہت معنی خیز اور بہت رچ ڈسکشن تھا، اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. اپنے سوال ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا. ابھی ان جیسے اور بھی سوالات لے کے ہم قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.